میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی سو سکتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا کہ اب تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان کی شان و عظمت، مثلا غوث پاک کے والدین کا تقوی، آپ کے نانا جان کے حالات، آپ کی پھوپھی جان کی کرامت، اور اس کے علاوہ بہت سے معلوماتی مدنی پھول سنیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم سارا بیان توجہ اور دل جمعی کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں، کیونکہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو یہاں نیکوں کا ذکر ہوا چاہتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ سنیے کہ سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت عالی شان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان زہد و تقوی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت شیخ عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہا، والدہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی کنیت ام الخیر، جبکہ لقب امۃ الجبار تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام مبارک سید موسیٰ، کنیت ابو صالح، لقب جنگی دوست ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ والد کی نسبت سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے مشہور زمانہ اولیاء کرام میں سے تھے۔ امیر علیہ سنت خاندان غوث پاک کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مکرم شاہا تیرے سارے کے سارے، مکرم شاہا تیرے سارے کے سارے ہیں آبا و اجداد یا غوث اعظم۔ اب ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والدین کریمین کے تقوی پرہیزگاری سے متعلق ایک مشہور واقعہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ منقول ہے کہ سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ
دریا کے کنارے بیٹھے تھے، ایک سیب بہتا ہوا آیا، آپ نے اسے کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا اور آپ اس طرح فکر مدینہ کرنے لگے کہ نہ جانے یہ سیب کس کا تھا، اور کیا اس طرح نامعلوم سیب کھانا میرے لیے حلال ہو سکتا ہے؟ یہ خیال پیدا ہوتا ہی آپ اپنا قصور معاف کروانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل دیے۔ ایک لمبا سفر کرنے کے بعد آپ کو دریا کے قریب ایک نہایت عظیم الشان عمارت نظر آئی، جس میں ایک سیب کا بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، جس کی شاخوں پر پکے ہوئے سیب لگے ہوئے تھے، اور سیبوں سے بھری یہ شاخیں پانی پر پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو سیب میں نے کھایا تھا وہ اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے اس درخت کے مالک کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ اس باغ کے مالک تو اپنے زمانے کے مشہور عابد و زاہد حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت عبداللہ سومعی کون تھے؟ یہ وہ بزرگ تھے جن کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی، اور آپ کا مقام و مرتبہ بارگاہ الہی میں اتنا بلند و بالا تھا کہ اگر آپ کسی شخص سے کسی شرعی وجہ کے سبب کبھی ناراض ہو جاتے تو اللہ کریم اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس شخص سے آپ خوش ہو جاتے تو اللہ پاک اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ آپ کا جذبہ جوانوں سے زیادہ پرجوش تھا۔ حضرت عبداللہ سومعی جسمانی کمزوری کے باوجود بھی آپ کثرت سے نوافل ادا کرتے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اللہ پاک کی عطا سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اکثر غیب کی خبریں بتا دیا کرتے تھے، اور جیسا آپ نے فرمایا ہوتا حقیقت میں ویسا ہی ہو جایا کرتا تھا۔ بلا شبہ یہ آپ کی بہت شاندار کرامت تھی۔ بہرحال حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومعی کے بارے میں جب پتہ چلا تو آپ بغیر کسی تاخیر کے ان کی خدمت باغ برکت میں حاضر ہوئے۔ سارا ماجرا عرض کرنے کے بعد ان سے معافی چاہی۔ کیا وہ سیب پانی میں تیرتا ہوا آ رہا تھا، میں نے بے خیالی میں کھا لیا، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ سومعی ولایت کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ آپ بھانپ کے کہ یہ شخص عام بندہ نہیں ہے، جو ایک سیب جو پانی پر تیرتا ہوا جا رہا ہے اس کی معافی مانگنے آیا ہے، واقعی وہ عام بندہ تھوڑی ہوگا۔ آج تو لوگ ہاتھوں سے لے کے پیسے مکر جاتے ہیں۔ آج تو دنیا کا حال کیا ہے ہمارا، ہاتھوں پیسے لیے قرضے دبا لیتے ہیں، حق دبا لیتے ہیں، جائیدادیں ضبط کر لیتے ہیں، مکان دبا لیتے ہیں۔ وہ ایک سیب پانی پہ تیرتا ہوا معافی کروانے ایک نوجوان آیا بیٹھا ہے۔ حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی طرف غور سے دیکھتے رہے، پھر فرمایا بیٹا معافی تو آپ کو تب ملے گی 12 سال ہماری خدمت میں رہنا ہوگا۔ آپ نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا حضور پھر معاف کر دیں گے؟ کہاں بیٹا معاف کر دیں گے۔ قبول کر لیا۔ 12 سال خدمت میں رہنا، 12 سال صحبت بابرکت میں رہے۔ 12 سال پورے ہو گئے، اگلا امتحان، نیکسٹ ٹرائل شروع ہونے لگا ہے۔ آفٹر 12th year of trial جب معافی کے لیے آئے کہ حضور 12 سال کا ٹرائل پورا ہو گیا میرا، اور میں نیکسٹ ٹرائل ابھی باقی ایک اور۔ کہ حضور کیا؟ حضرت عبداللہ سومعی نے فرمایا میری ایک بیٹی ہے جس میں 4 عیب ہیں، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے اپاہج یعنی لنگڑی ہے۔ You have to marry him, marry her، تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی۔ اللہ 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 اللہ، اور 2 سال مزید میری خدمت بھی کرنی ہوگی۔ شادی کے 2 سال کے بعد پھر تم چاہے جہاں چاہے چلے جانا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، خوف خدا کا غلبہ کتنا تھا ان پر۔ یہ قیامت کے دن میری اگر اسی سیب کے سبب پکڑ ہو گئی تو میرا بنے گا کیا؟ اس مشکل اور کڑی شرط کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسی لڑکی جس کا باپ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی دیکھتی نہیں، سنتی نہیں، بولتی نہیں اور اپاہج ہے،
یعنی پاؤں سے معذور ہے، کانوں سے بہری، آنکھوں سے اندھی ہے اور ہاتھوں سے معذور ہے. 4 عیب ہے اس میں، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے. نکاح ہو گیا. جیسے ہی آپ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لائے، عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا ہو گئے کہ جو حضرت عبداللہ سومئی نے کیفیت بتائی تھی، یہ لڑکی تو اور ہے کوئی، ان کی اعضاء صحیح و سالم ہے. یہ پلٹ کر واپس آ گئے. حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا، حضور جس بیٹی کا آپ نے ذکر کیا تھا یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو نہایت حسین و جمیل اور اعضاء سلامت والی دلہن ہے. حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بیٹا پریشان نہ ہو، یہی تیری زوجہ ہے. اصل بات یہ ہے، فرمایا کہ جو لڑکی میری ہے، یہ بیٹی جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے، جو میں نے تمہیں کہا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس سے مراد یہ تھی کہ کبھی نامحرم کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. نامحرم کو دیکھنے کے معاملے میں اس کی آنکھیں اندھی ہیں. کانوں سے بہری ہے، اس سے مراد کہ ناحق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں. ہاتھوں سے معذور سے مراد کہ غیر مردوں کو چھونے کے لیے اس کے ہاتھ معذور ہیں. اور پاؤں سے معذور ہے، اس سے میری مراد کہ اپنے شوہر کے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں لنگڑے ہیں. اب حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیٹی کے یہ اوصاف بیان کیے تو اب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کو قرار آ گیا اور اپنی زوجہ کی اہمیت اجاگر ہو گئی. اور اللہ پاک کا آپ نے شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے ایسی جو ہے وہ خوبصیرت جو ہے وہ زوجہ انہیں عطا فرمائی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک سیب کی معافی کے لیے 12 سال کی خدمت کے لیے تیار ہو گئے. اتنی مشکل شرط کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے. ان کے تقوی کا عالم یہ تھا، خوف خدا کا عالم یہ تھا. اور ادھر وہ سیدہ، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی وہ شہزادی جس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، جس کے کانوں نے کبھی غیر کی آواز کو نہیں سنا، جس نے کبھی غیر محرم کو چھوا نہیں، اس قدر پرہیزگاری اور تقوی والی وہ سیدہ جب وہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے نکاح میں آتی ہے تو پھر ان کی اولاد میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں. تقوی اور پرہیزگاری ان کے والدین کا آپ دیکھیں. اور یہ حکایت سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندے خوف خدا والے ہوتے ہیں. اللہ پاک کے نیک بندے فکر آخرت کی نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں. اور اللہ پاک جل جلالہ ان کو یہ خوبیاں عطا کرتا ہے کہ یہ بندوں کے حقوق کی بھی پورے عطا کرتے ہیں، حقوق کا خیال رکھتے ہیں. اور آج ہم کیا کرتے؟ کیا ہم بھی بندوں کے حقوق پورے ادا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل بھی خوف خدا سے سرشار ہے کہ ہم بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے قصور معاف کروانے کی کوشش کرتے ہیں؟ افسوس آج کل تو قرض کے نام پر لوگوں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں، بڑی بے شرمی کے ساتھ جائیدادوں پہ قبضے کر لیے جاتے ہیں، اسلحے کے زور پر غریب اور کمزور لوگوں سے پیسے اور موبائل چھین لیے جاتے ہیں. آج بے رحم و ظالم لوگ پیسے کے نشے میں مست ہو کر چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کو اغوا کر کے یا تو ان بیچاروں کو جان سے مار دیتے ہیں یا والدین سے اغوا برائے تاوان کے نام پر پیسے لوٹ کر گویا اپنے لئے کوئی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ ظالم و نادان لوگ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. جی ہاں، کبھی تو جیتے جی دنیا میں ہی ایسے ظالم لوگ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جاتے ہیں یا کبھی کتے کی موت مارے جاتے ہیں. مگر یہ ظلم و زیادتی کا کتنا برا نشہ لگا ہوا ہے کہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. یاد رکھیے ابھی تو یہ سب آسان لگ رہا ہے نا، لیکن قیامت میں بہت مہنگا پڑ جائے گا. چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نقل کرتے ہیں جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے دین یعنی قرض دبا لے گا، بروز قیامت اس کے بدلے
700 बाजमात नमाजें देनी पड़ जाएंगी। और फिर इस हिकायत से यह भी पता चला हमें कि पहले की खवातीन नामहरमों से शरई पर्दा करने का इनमें मदनी जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। आज अभी हमने सुना गौसे पाक की वालिदा के पर्दे और तकवे का आलम, मगर अब तो हर तरफ बेपर्दगी और बेहयाई की आफत ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। तिब, सफर, तालीम, बैंकिंग, सेहत, खेल, तिजारत, मीडिया, टेलीकॉम वगैरह मुख्तलिफ शोबाजात में बेपर्दगी आम होती जा रही है। दुनियावी शोबाजात में अवामी रहनुमाई और खिदमत का शायद ही कोई शोबा हो जहां बेपर्दा और मॉडर्न औरतें मौजूद ना हो। इस तरह मंगनी, शादी, वलीमा, ईद, सालगिरह, अकीका, वैलेंटाइन डे, न्यू रेड नाइट, बसंत, जश्न आजादी के मौके अक्सर खवातीन चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके सरेआम बेहयाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डालती हैं। हालांकि अल्लाह पाक ने औरतों को अपने घरों में ठहरी रहने का हुक्म और शरई जरूरत और हाजत के बगैर अपने घरों से निकलने से मना फरमाया। चौथे पारा 22 में इरशाद होता है, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। तर्जुमा कंजुल ईमान, और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा ना रहो जैसी अगली जाहलियत की बेपर्दगी। तफसीर सिरातुल जिनान जिल्द 8 सफ़ा 21 पर इस आयत मुबारका के तहत लिखा है, यानी जिस तरह पहली जाहलियत की औरतें बेपर्दा रहा करती थी, इस तरह तुम बेपर्दगी का मुजाहरा ना करो। अगली और पिछली जाहलियत के जमाने से मुतल्लिक मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं। इनमें से एक कौल यह कि अगली जाहलियत से मुराद इस्लाम से पहले का जमाना है। इस जमाने में औरतें इतराती हुई निकलती, अपनी जीनत और महासिन का इजहार करती ताकि गैर मर्द उन्हें देखें। लिबास ऐसे पहनती थी जिनसे जिस्म के आज़ा अच्छी तरह न ढकें। और पिछली जाहलियत से आखिरी जमाना मुराद है जिसमें लोगों के अफआल पहलों की मिसल हो जाएंगे। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अमीर अहले सुन्नत ने एक दुआ की है, आइए हम सब भी मिलकर कर दे, काश हमारा मुआशरा इस दुआ से फैज़याब हो जाए। दे दे पर्दा बहू बेटियों को, दे दे पर्दा बहू बेटियों को, माओ बहनों सभी औरतों को, हम सभी को हकीकी हया की मेरे मौला तू खैरात दे दे। मेरे मौला तू खैरात दे दे। दे दे पर्दा बहू बेटियों को, माओ बहनों सभी औरतों को, हम सभी को हकीकी हया की मेरे मौला तू खैरात दे दे। आज हमारा मुआशरा इस बेहयाई ने तबाह बर्बादी के धाने पे पहुंचा दिया। औरतें बेहयाई को अपना एहसास समझने लगी, बेपर्दगी को, बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है और सादगी और सुन्नत और शरीयत पर चलने वाले को डिसहार्ट किया जाए, उसको डिस्करेज किया जाए। शरीयत पर चलने वालों को पेंडू कह के, ओल्ड माइंडेड कह के, इनको जो है वो कहा जाए कि ये पुराने ख्यालात के, हम जदीद तकाजों के साथ चलेंगे। क्या औरतों के लिबास आधे कर देने का नाम तरक्की है? क्या शॉर्ट लिबास कर देने का नाम तरक्की है? ऊंचे चाक और टाइट ट्राउजर कर देने का नाम तरक्की है? ये बेपर्दगी के नाम को तरक्की कहेंगे? बारीक लिबास को तरक्की का नाम देके, बेहयाई को तरक्की का नाम देके, बेशर्मी के लिबास को तरक्की का नाम देके हमारे नौजवानों के अंदर बेहयाई इंजेक्ट की जा रही है और अजीब और गरीब किस्म की सोच डेवलप हो रही कि माई लाइफ माई रूल्स, मेरी जिंदगी मेरे उसूल। कौन होता मुझे रोकने वाला? कोई कौन होता मुझे टोकने वाला? अपने आप को बेहयाई और बेशर्मी और बेपर्दगी के साथ गलियों बाजारों में और फंक्शनों में लेके फिरना, यह कहां की दानिशमंदी है? इस्लाम औरत का प्रोटेक्शन चाहता है, तहफ्फुज़ चाहता है, गंदी नजरों से इसे बचाना चाहता है। ये सख्ती नहीं है, असल में ये तुम्हारा तहफ्फुज़ है। ये तुम पर कोई किसी किस्म की जो है वो प्रेशर या सख्ती नहीं है। ये बुरी नजरों से तुम्हें बचाने का इस्लाम दर्स दे रहा है कि गंदी नजरों से, बेहया नजरों से अपने आप को बचा लो। ये तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है। अभी मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन,
ماں باپ متقی و پرہیزگار، عبادت گزار، شرم و حیا کے پیکر اور مدنی رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہی خصوصیات اولادوں میں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک انسان کی نیکوکاری سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے، اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ سب اللہ پاک کی طرف سے امان میں رہتے ہیں۔ اب یہ ہم کہتے ہیں جناب اولاد نافرمان ہو گئی، ہم کہتے ہیں اولاد بدتمیز ہو گئی، ہم کہتے ہیں اولاد کو آج کل حیا ہی نہیں رہی بڑوں کی، ہم کہتے ہیں جناب اولاد آج ماں باپ کا ادب و احترام ہی نہیں کرتی، بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں رہی انہیں۔ ہم نے ان کو ماحول کیا دیا، ہم نے ان کو تربیت کیا دی، ہم نے ان کو انداز زندگی کیا سکھایا؟ یہ بچپن سے دیکھ رہے تھے، ان کو ہم نے کیا دکھایا، کیا سکھایا، کیا ان کو ماحول کیسا دیا؟ گانے باجے، جس گھر میں گانے بجتے ہوں گے، فلمیں چلتی ہوں گی، ڈرامے چلتے ہوں گے، بے حیائی کے کام ہو رہے ہوں گے، بے پردگیاں ہو رہی ہوں گی، اب یہ مدنی منع مدنی منیاں یہ کیا سوچ لیں گے؟ یہ اپنے ماں باپ کی عادات، اخلاق، کردار، رویے، ان چیزوں کو آبزرو کریں گے، اڈاپٹ کریں گے، اور وہ چیزیں بچوں کے اندر منتقل ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں جناب کیا وہ ہماری اولادوں کے اندر وہ انداز نہیں آ رہا؟ انداز کیسے آیا؟ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والدین کا تقوی ہمارے سامنے آیا۔ جب ماں ساری ساری رات تلاوت کرنے والی ہو، حضور غوث پاک کی والدہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کیا کرتی تھی، یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، اور کئی خصوصیات تھی آپ کی، خاص آپ کے اندر یہ وصف تھا، ایک کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرتی تھی، اور ان کے تلاوت قرآن کی برکت یہ تھی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن مدرسے میں آئے تو اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر 18 پارے سنا دیے تھے۔ استاد صاحب فرماتے بیٹا آگے کون پڑھے گا؟ میں آگے اتنا ہی مجھے یاد تھا، اتنا مجھے یاد۔ بیٹا کہاں یاد کیا؟ آج پہلا دن ہے مدرسے میں، بچہ پہلے دن مدرسے میں آئے اور 18 سپارے سنا دے۔ استاد صاحب کہتے بیٹا عبد القادری کہاں یاد کیے؟ فرمایا میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے، میری ماں تلاوت کرتی رہتی تھی، میں ماں کے بطن اطہر میں اور ماں کی گود میں تلاوت قرآن سن سن کر 18 سپارے یاد کر کے آ گیا ہوں۔ پہلے دور تھا ماں بچے کو فیڈ کر رہی ہے، قرآن پڑھتی ہے، ماں بچے کو لوریاں دیتی ہے، درود پڑھتی ہے، ماں بچے کی تربیت کرتی ہے تو ذکر الہی کرتی ہے، اور آج ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، گانا چل رہا ہے، ماں بچے کو فیڈ کر رہی ہے، فلمیں چل رہی ہیں، بچوں کی تربیت میں یہ گانے، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ طرح طرح کے جو میوزیکل کام، یہ طرح طرح کی بے حیائی کی باتیں، یہ تربیت کیسی ہوگی اب خود سوچ لیں۔ جب ماں ساری ساری رات تلاوت کرے تو بیٹے بھی عبد القادر جیلانی جیسے ہوتے ہیں، جب ماں ساری ساری رات سجدوں میں گزار دے تو بیٹے بھی خواجہ معین الدین چشتی جیسے ہوتے ہیں، جب ماں ساری ساری رات نوافل پڑھے تو بیٹے بھی سلطان العارفین جیسے ہوتے ہیں، جب ماں ساری ساری رات عبادت کرے تو بیٹے بھی امام غزالی جیسے پیدا ہوتے ہیں، جب ماں عابدہ زاہدہ ہوتی ہے تو بیٹے بھی بابا فرید جیسے پیدا ہوتے ہیں، بیٹے بھی شاہ رخ عالم جیسے پیدا ہوتے ہیں، بیٹے بھی غوث بہاؤالدین زکریا جیسے پیدا ہوتے ہیں، جب ماں عابدہ زاہدہ ہو تو بیٹے بھی امام احمد رضا جیسے پیدا ہوتے ہیں، جب ماں بیوہ ہو جانے کے باوجود تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا اور عشق رسول میں سرشار ہو تو بیٹے بھی الیاس قادری جیسے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ یہ ماں کی تربیت ہے، یہ ماں کی پاکیزہ سوچیں ہوتی ہیں، یہ ماں باپ کی پاکیزگی کا اثر اولاد میں اترتا ہے، یہ ماں باپ کے تقوی کا اثر اولاد میں اترتا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ ہم لوگ کہتے ہیں I have to enjoy my life، اپنے بچوں کے لیے بڑی بڑی لوگ قربانیاں دیتے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو سنبھالو، اپنی اولاد کے لیے خدا را اپنے معاملات کو سنبھالو۔ بیٹیاں نازک شیشیاں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نازک شیشیاں ہوتی ہیں، انہیں اس طرح کے فنکشنوں میں مت لے جایا کرو جہاں بے حیائی ہوتی ہے، جہاں بے پردگیاں ہوتی ہیں۔ یہ ماڈرن بے پردہ لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر ان کے اندر بھی جو ہے وہ فیشن کا جو ہے وہ اندر جو ہے وہ پیدا ہوگا شوق۔ انہیں قرآن پڑھنے والوں میں بٹھاؤ، انہیں جب بعمل متقی پرہیزگاروں کی صحبت میں بچوں کو بٹھاؤ، تقوی اور پرہیزگاری ان کے اندر اترے، قرآن کی تلاوت کی آواز، نعت رسول پاک، ذکر الہی، سنت و بر اجتماعات، مدنی چینل،
ان چیزوں سے ان کے لاشعور کے اندر وہ چیزیں بیٹھیں گی. یہ لاشعور میں باتیں، یہ جیسے نا یہ کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ڈسک پر کوئی چیزیں سیو ہو رہی ہوتی ہیں، یہ لاشعور میں باتیں سیو ہو رہی ہوتی ہیں. بچے کے لاشعور میں یہ باتیں بیٹھ رہی ہوتی ہیں. جب یہ تحت شعور میں باتیں آتی ہیں، جوانی آتی نا، تو یہ شہوت کی طرف ابھر جاتی ہیں باتیں. جن کے اندر تقویٰ اترتا ہے نا، جیسے جیسے ان کا شعور بیدار ہوتا ہے، ان کا رخ مدینے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. نرم کومپل کو جدھر موڑنا چاہو گے موڑ لو. اس کا رخ جدھر، آپ نے دیکھا ہوگا کئی شاخیں، کئی جو ہے وہ بیل منڈیر پہ چڑھائی ہوتی ہے، دیوار پہ پھیری ہوتی ہے. شروع میں جدھر پھیرنا چاہو موڑ لو. جب یہ تناور درخت بن جاتا ہے نا، تو پھر اس کو موڑنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گا. اس کا رخ شروع سے ہی مدینے کی طرف موڑ لو نا. شروع میں مدنی ماحول میں رکھو، مدنی چینل سے وابستہ رکھو. اب یہ کہنا کہ جناب ہم نے ترقی کرنی ہے، تو بے حیائی اور ترقی میں فرق ہے. ہم ترقی سے روک تھوڑی رہے، ریسرچ سے روک تھوڑی رہے، ہم جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے روک تھوڑی رہے. لیکن خدا رات بے حیائی اور ترقی میں فرق کو سمجھو. اب یہ کہنا جناب میں دنیا کے ساتھ چلنا تو آدھے لباس کر کے دنیا کے ساتھ چلا جاتا ہے، کہ شرم و حیا کے لباس کے ساتھ دنیا کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا؟ کیا بے حیائی کر کے ترقی ہوتی ہے؟ کیا بے حیائی کر کے ریسرچ ہوتی ہے؟ یہ سوچ غلط ہے کہ ہم جناب ترقی کرنا چاہتے ہیں. ترقی اور چیز ہے، بے حیائی اور چیز ہے. اور دنیا کی ترقی اور دنیا کی چیزوں سے متاثر ہو گئے کہنا جناب ان کے انداز ہم نے اپنایا، دیکھو وہ چاند پہ چلے گئے، دیکھو انہوں نے اتنی ترقی کر لی، ہم نے چاند پہ جانا، مریخ پہ چلے جاؤ، لیکن ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جن کے قدموں میں چاند آ گیا ہے. چاند پہ جانے کے دعویٰ کرنا یہ کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کر دینا، سولر انرجی سے انجن چلانا کمال ہوگا. مگر کمال تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے ڈوبے سورج کو واپس پلٹا دیا. کمال تو یہ ہے کہ درختوں کو چلا دیا. کمال تو یہ ہے کہ پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا. کمال تو یہ ہے کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. کمال تو یہ ہے کسی دلہن کو توپے میں پسینہ دے دیا، پورے مدینے میں اس گھر کی خوشبو آنے لگ جائے. کمال تو یہ ہے حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ پر لعاب دہن لگا کے شفا یاب کر دے. کمال تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ رکھ کے شفا یاب کر دے. کمال تو یہ ہے کہ حضرت محمد بن حاتب کے جلے ہاتھ پر لعاب دہن لگا کے شفا یاب کر دے. کمال تو یہ ہے حدیبیہ کے مقام پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے. کمال تو یہ ہے کہ اندھیرے کمرے میں جائیں تو کمرے چمکنے لگے جائے، گمشدہ سوئی نظر آ جائے. بی بی عائشہ فرماتی کنت ادخل الخیط فی العبرۃ حال ظلمت لبیاد رسول اللہ، فرماتی میں اندھیری رات میں حضور کے چہرے کی نورانیت میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتی. کمال تو یہ ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ پر ہو، زلزلہ آنے لگے، ٹھوکر لگا دے، زلزلہ روک دے. کمال تو یہ ہے کہ لکڑی کے تنے کو اپنے عشق میں رونا سکھا دے. کمال تو یہ ہے کہ احد پہاڑ کو محبت کا صلہ جنتی بنا دے. کمال تو یہ ہے کہ اپنے لعاب دہن سے مولا مشکل کشا کی دکھتی آنکھوں کو شفا یاب کر دے. چاند پہ جانا کیا بات ہے، مریخ پہ جاؤ، اگلے سیاروں پہ چلے جاؤ، لیکن میرے محبوب تو وہ ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. رات کے قلیل حصے میں کنڈی ہلتی رہی، پانی چلتا رہا، بستر گرم رہا، ادھر اتنا بھی وقت نہیں گزرا، میرے محبوب 18,000 عالمین کی سیر کر کے بھی پلٹ کر آ گئے. ہم ان کے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. تو ہم اپنے محبوب سے پیار کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں حیا کا درس دیا ہے، پاکیزگی اور تقوی کا درس دیا ہے. ہم تقوی اختیار کریں گے، ترقی کریں، ریسرچ کریں، لیکن حیا کے دائرے میں. ہمارے غوث پاک کے والدین کا یہ زبردست سیرت کا واقعہ ہمارے سامنے. یہ حیا، پاکیزگی، تقوی، پرہیزگاری اور ماں باپ کی شرم و حیا کا اثر بچوں میں اترتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری دی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ جہاں مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، وہیں اہل خانہ کی اسلامی تربیت کرنا بھی اس پر لازم ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے اسلامی احکامات کی تعلیم دے، یاد دلوائے، اپنے ماتحت افراد کو اسلامی تعلیمات کی تربیت کرے تاکہ یہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے. یہ قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے. آج ہم کہتے ہیں جناب نہیں جی ہماری کون سنے گا، آنکھیں بند کر لیں، آنکھ آڑے کان کر لیتے. نا
ان کو محبت، پیار، شفقت، نرمی، جہاں ضرورت پڑے تو وہاں پر جو ہے وہ حاکم ہے مرد، اس کو سمجھانا ہے، اس کے سمجھانے ذمہ داری ہے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا اور اصلاح امت مصطفیٰ کی خیر خواہی کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ یہ وہ عظیم الشان کام ہے جس کو تمام انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے بہترین انداز میں سر انجام دیا۔ ہمارے غوث پاک کے والد صاحب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، نیکی کی دعوت کا بڑا پیارا ان کا انداز تھا۔ ایک دن جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے، دیکھا کہ بادشاہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے سروں پر اٹھائے بادشاہ کے محل کی طرف جا رہے تھے۔ آپ نے منظر دیکھا تو برائی سے روکنے کے مقدس جذبے سے سرشار ہو کر آگے بڑھے اور ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ کے روب و دبدبے اور جلال اور بزرگی کو دیکھ کر کسی بھی ملازم کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن انہوں نے جاتے ہی بادشاہ کو سارا واقعہ بتا دیا کہ یہ مٹکے جب وہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے توڑے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر ان کو بلایا، آپ تشریف لائے۔ بادشاہ نے جل بن کر پوچھا، آپ کون ہوتے ہیں میرے ملازمین کی محنت کو ضائع کرنے والے؟ حضرت سید موسیٰ نے فرمایا، میں محتسب، نگرانی کرنے والا ہوں، میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر کیے گئے؟ حضرت سید موسیٰ امام غوث پاک کے والد صاحب روب دار لہجے میں جواب دینے لگے، جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو۔ اس نے پوچھا نا، تمہیں کس نے محتسب بنایا ہے؟ جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو۔ آپ کے اس فرمان سے خلیفہ پر ایسی رکت طاری ہوئی، گھٹنوں پر سر دیکھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر عرض کی، حضور مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت تھی؟ آپ نے فرمایا، تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے اور تمہیں دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ خلیفہ پر آپ کی حکمت بری گفتگو بہت اثر ہوا، متاثر ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض گزار، والی جا، آپ میری طرف سے بھی محتسب یعنی نگرانی کے منصب پر مامور ہیں۔ آپ نے بڑی بے نیازی سے فرمایا، جب میں اللہ پاک کی طرف سے مامور ہوں تو پھر مجھے مخلوق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرا عہدہ کیوں لوں، تیرا عہدہ کیوں لوں، تیرا منصب کیوں لوں؟ اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے تھے نا، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ موسیٰ نام تھا، ابو صالح ان کی کنیت تھی، اور جنگی دوست ان کا لقب۔ یہ جنگی دوست اس دن سے مشہور ہوئے۔ اور یہ دیکھیں ہمارے غوث پاک کے والد گرامی، انہوں نے بادشاہ کو بھی نیکی کی دعوت دی، تو شخصیات کو بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اونچے منصب والوں کی خوشامد و چاپلوسی نہیں کرتے۔ اللہ والے دنیاوی عہدوں پر فائز لوگوں کو برائی میں مبتلا دیکھ کر خاموش نہیں رہ پاتے، انہیں بھی نصیحت کرتے، ایڈوائس کرتے، مدنی پھول عطا فرماتے، کیونکہ دولت مندوں کی خوشامد تو وہ کرے جسے دنیا کی ذلیل دولت پانے کا لالچ ہو۔ اللہ والے تو قناعت کی قیمتی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی نظر دولت مندوں کے فالی مال پر نہیں، بلکہ اللہ والوں کی نظر تو رحمت الہی پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت پر انہیں بھروسہ ہوتا ہے۔ تو یاد رہے، مالداروں کی دولت کے سبب ان کی تعظیم کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ منقول ہے، جو کسی مالدار کی اس کے مالدار ہونے کے سبب آؤ بھگت کرے، اس کا 2/3 دین جاتا رہا۔ تو ہمارا کام صرف نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں۔ البتہ اگر کہیں کسی غیر شرعی کام کو روکنے کی قدرت ہے تو اسے روکنا ضروری ہوگا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، نیکی کی دعوت کے مراتب بیان کرتے ہوئے، کسی جاہل کو حق بات بتانا، جسے شرعی حکم معلوم نہ ہو اس کو شرعی حکم بتانا۔ مثلا سود کا لین دین کرنے والے کو یہ بتانا کہ یہ کام حرام ہے، لہذا آپ کو اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ نرم گفتگو کے ذریعے واضح و نصیحت کرنا، جیسے غیبت کرنے والے کو سمجھاتے ہوئے نرم لہجے میں کہنا، پیارے بھائی غیبت کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نیکی کی دعوت دینے کا تیسرا درجہ یہ کہ خلاف شریعت کام کرنے والے کو برا بھلا کہنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ برا بھلا کہنے سے مراد یہاں فحش کلامی نہیں، فوش کلامی نہیں کرنی، بلکہ استاد کا اپنے شاگرد، والدین کا اپنی اولاد اور پیر کا اپنے مرید کو اس طرح کہنا، اے جاہل، اے نادان، اے ناسمجھ، کیا تو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا؟ اسی طرح کے دیگر الفاظ استعمال کرنا۔ اور چوتھا درجہ ہے یہ کہ عہدہ و منصب کے غلبے کے ذریعے
عملاً روکنا. اور نیکی کی دعوت کے بیان کردہ مراتب کو ہر ایک کو عمل کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس کی چند صورتیں ہیں. تو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی صورتوں بہر شریعت میں اس کے مسائل لکھے ہوئے ہیں. کہ غالب گمان یہ کہ نیکی کی دعوت دینے والا ان سے کہے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے اور بری بات سے باز آ جائیں گے، تو امر بالمعروف واجب ہے. اس شخص کو باز رہنا جائز نہیں. پتہ ہے کہ میں کہوں گا تو یہ مان جائیں گے، اب واجب ہے. اور غالب گمان یہ ہے کہ میرے سمجھانے سے منع کرنے سے یہ برائی سے باز آ جائیں گے. سیٹھ، والدین، بڑے بھائی بہن، دینی منصب والوں، پیر و مرشد، امام، اساتذہ وغیرہ کو اس صورت میں اپنے ماتحتوں اور چھوٹوں کے بارے میں غور کرنا لازم ہے. اور اگر گمان غالب یہ کہ وہ طرح طرح کی تہمت باندھیں گے اور گالیاں دیں گے تو پھر نیکی کی دعوت ترک کرنا افضل ہے. تو اب یہ درجے ہیں آگے، تو ہر ایک کا اپنا اپنا انداز اور منصب ہوگا سمجھانے کا، منع کرنے کا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو اپنے اپنے منصب کے مطابق نیکی کی دعوت کا کام کرنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے. اور ہم غوث پاک کے خاندان کے بارے میں پڑھ رہے تھے. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ جو ہیں، وہ ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی والدہ ام الخیر حضرت سیدتنا فاطمہ رحمت اللہ علیہا انتہائی نیک سیرت خاتون تھیں، تقوی اور پرہیزگاری کی پیکر تھیں. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اسپیشلٹی آپ کی کیا تھی کہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرتی تھی. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہمیں قرآن پاک کی طرف بلاتا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہمیں ذکر الہی کی طرف بلاتا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہمیں پرہیزگاری کی طرف بلاتا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہمیں نمازوں کی طرف بلاتا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہمیں بے حیائی سے بچاتا ہے، برائی سے بچاتا ہے، بری عادتوں سے بچنے کا ذہن دیتا ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. مدرسۃ المدینہ قائم ہے، للبنین للبنات. مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، مدرسۃ المدینہ بالغات ہے. قرآن پڑھنے کا اتنا ماحول فراہم کیا جا رہا ہے. آؤ سیکھیں قرآن، آؤ پڑھیں قرآن. ہمیں تو کوشش کرنی ہے نا. پھر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تو ہمیں فراہم کر رہا ہے سہولیات. پھر الحمدللہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں، تو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے مدنی انعامات بھی تو مدنی کاموں میں کام ہمیں دیا گیا ہے. متقی بنانے والا کام ہے، اچھی عادات والا، اچھے اخلاق والا، اور گناہوں سے پیچھا چھڑانے کا بہترین نسخہ ہے. مدنی انعامات کی برکت سے الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سننے کا ذوق و شوق بیدار ہوتا ہے. باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کو ان کے علاقے کے امام صاحب نے، جو کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے ان کے بڑے بھائی جان کو مدنی انعامات کا کہ رسالہ تحفے میں دیا. تو وہ گھر لے آئے، پڑھا تو حیران رہ گئے. اس مختصر سے رسالے میں ایک مسلمان کو اسلامی زندگی گزارنے کا زبردست طریقہ دیا گیا. مدنی انعامات کا رسالہ ملنے کی برکت سے الحمدللہ ان کو نماز کا جذبہ ملا. نماز با جماعت کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہو گئے، اور اب 5 وقت کے نمازی بن چکے ہیں. داڑھی مبارک بھی سجا لی اور مدنی انعامات کا رسالہ بھی پر کرتے ہیں. اور امیر علیہ سنت کیا عرض کرتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں؟ جو اپناتے ہیں مدنی انعام اکثر، جو اپناتے ہیں مدنی انعام اکثر، انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم. تو لے لینا ایسی پیاری پیاری امیر علیہ سنت کی طرف سے جو ہے وہ دعائیں بھی مل رہی ہیں، مناجات بھی مل رہی ہیں، استغاثے بھی مل رہے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں جو کیے. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ہمارے غوث پاک کے نانا جان ولایت کے بلند منصب پر فائز تھے، آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ مقبول ولیہ تھیں، آپ کی پھپھی جان بھی ولایت کے بڑے مرتبے پر تھیں. چنانچہ ایک دفعہ جیلان میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی ہو گئی. لوگوں نے نماز استسقاء
بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی، تو لوگ حضور غوث پاک کی پھوپھی جان جن کا نام ام عائشہ تھا ان کے پاس آئے اور آپ سے بارش کے لیے دعا کی، درخواست کی۔ اب اپنے گھر کے صحن کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی، اے رب کریم میں نے تو جھاڑو دے دی، اب تو چھڑکاؤ فرما دے، ہائے ہائے ہائے، یعنی بارش سے سیراب فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ لوگ اپنے گھروں کو اس حال میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور پورا جیلان خوشحال ہو گیا۔ غوث اعظم کے خاندان کی جب یہ شان ہے، اب خود اندازہ کریں کہ جب جس کی پھوپھی کی جب ولایت کا درجہ یہ ہے، جس کی والدہ کی ولایت کا عالم یہ ہے، جس کے والد کی ولایت کا عالم یہ ہے، جس کے نانا جان کی ولایت کا عالم یہ ہے، تو پھر غوث اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا جو سردار اولیاء ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد تک غوثیت قطبیت کبریٰ کے منصب پر وہ آپ ہیں، فائز ہیں۔ تو جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان، نانا جان، والدین اور گھر والوں کی شان یہ ہے، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے اہل بیت اطہار اور امہات المومنین کی آن بان اور شان کیا ہوگی، جنہوں نے اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، ان چمکتے دمکتے ستاروں کا کیا مقام ہوگا۔ جیسے ہم بڑے جب وہ محبت، عقیدت اور چاہت کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، چار یار نبی، صدیق و عمر، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، معاویہ اور علی، حسن اور حسین بھی جنتی 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 جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات یاد رکھیے کہ اولیاء کرام کی صحبت بگڑیاں بنا دیتی ہے۔ اولیاء کرام کی صحبت شیطان سے بچنے کا کامیاب ترین ہتھیار ہے۔ اولیاء کرام کی صحبت شیطان کے واروں کو پہچاننے کا زبردست ذریعہ ہے۔ اولیاء کرام کی صحبت رب کریم کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اولیاء کرام کی صحبت نیکیوں کا حریص اور گناہوں سے نفرت کرنے والا بناتی ہے۔ اولیاء کرام کی صحبت دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پانے کا نسخہ ہے۔ اولیاء کرام کی صحبت ولایت کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ الغرض اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے والا انسان ان کے فیوز و برکات سے خوب مالا مال ہوتا اور رضا الہی پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ پاک کے مقبول ولی بلکہ ولیوں کے سردار ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے یہ طاقت و قوت بخشی ہے کہ آپ شیطان کے خفیہ واروں کو نہ صرف اچھی طرح پہچانتے ہیں بلکہ اللہ پاک کی عطا سے ان کو ناکام بنانے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے شیخ عبدالجبار اپنی والدہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب بھی والدہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تو وہ چراغ کی طرح برائٹ یعنی روشن ہو جاتا۔ ایک موقع پر میرے والد محترم سیدنا غوث پاک بھی وہاں تشریف لے آئے، جیسے ہی ان کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی غائب ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ چراغ در حقیقت شیطان تھا جو تمہاری خدمت کرتا تھا اور تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آتا تھا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اب میں تمہاری اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد جب بھی امی جان کسی اندھیرے کمرے میں تشریف لے جاتی، اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تو وہاں ایسی روشنی ہو جاتی جیسے چاند کی چاندنی ہوا کرتی ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارے پیران پیر، پیر دستگیر
روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی غوث سمدانی پیر پیراں میر میراں شیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کیسی شان و شوکت والے ہیں کہ آپ کے وجود مسعود کی برکت سے شیطان بھاگ گیا اور آپ کی زوجہ محترمہ اس مردود کے خفیہ وار سے محفوظ ہو گئیں۔ اور یہ بھی یاد پتہ چلا کہ شیطان بڑا مکار و عیار ہے، وہ طرح طرح کے جادوئی کرتب میجیکل ٹرکس کے ذریعے بھی جو ہے وہ اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ ہمیں شیطان کے ان واروں سے خبردار رہنا چاہیے، اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت برکت ان کے فیضان سے شیطان کے واروں سے بچت ہو جاتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت آج ہمارے سامنے، ان کے اندر جو اتنی ہم جو ہے وہ خصوصیات دیکھ رہے ہیں، امیر علیہ سنت کے اندر جو اس قدر ہم کمال دیکھ رہے ہیں، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت کا بھی تو فیضان ہے۔ امیر علیہ سنت کی غوث پاک سے محبت کی کچھ جھلکیاں میں بیان کرتا ہوں، آپ انداز دیکھیں اللہ والوں کا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ کیسا انداز ہوتا ہے۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو غوث پاک سے کیسی محبت ہے، اپنے نعتیہ دیوان وسائل بخشش آپ کی حضور غوث پاک سے محبت کی واضح دلیل ہے، جس میں آپ نے حضور غوث پاک کی شان اقدس میں بھی کئی کلام اور غوثیہ نعرے بھی تحریر فرمائے۔ آپ اپنے بیانات اور مدنی مذاکروں کے دوران وقتاً فوقتاً حضور غوث پاک کی شان بیان کرتے رہتے۔ امیر علیہ سنت نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سیرت و کرامت کے تعلق سے کئی رسائل بھی تحریر فرمائے۔ اب سالہ سال سے ربیع الاخر کے مہینے میں غوث پاک کا عرس مبارک شایان شان طریقے سے مناتے چلے جا رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاخر میں ہفتہ وار مدنی مذاکروں کے علاوہ بڑے اہتمام کے ساتھ 11ویں شریف کی نسبت سے 11 مدنی مذاکرے بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ملک اور بیرون ملک سے عاشقان رسول یہ مدنی مذاکرے دیکھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ان مدنی مذاکروں میں روزانہ ہی جلوس غوثیہ کی ترکیب ہوتی ہے۔ دوران جلوس امیر سنت کے ہاتھوں میں مدنی پرچم بھی ہوتا ہے، جس میں ایک رنگ مزار غوث اعظم کے گنبد شریف سے بھی نسبت رکھتا ہے۔ پھر امیر علیہ سنت حضور غوث پاک کے خاندان، آل اولاد، آپ کے مزار، گنبد و مینار، آپ کے شہر، الغرض آپ سے تعلق و نسبت رکھنے والی ہر چیز سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ آپ غوث اعظم کی سیرت کا مظہر ہیں، اور آپ صرف قادری سلسلے میں ہی مرید کرتے ہیں۔ آپ ہر بیان و مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول کو غوث پاک کا مرید و طالب کروا کر انہیں بھی غوث پاک کا غلام بنا دیتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی شان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ الحمدللہ میرے سنت کی تربیت کی برکت سے بڑی 11ویں شریف کی بڑی رات کے موقع پر ملک و بیرون ملک میں اجتماع غوثیہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن میں کبھی شان غوث اعظم، کبھی سیرت غوث اعظم، کبھی خاندان غوث اعظم، کبھی کردار غوث اعظم وغیرہ کے موضوعات پر سنت و برے بیانات اور مناقب غوث اعظم کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور غوث پاک کی 11ویں کی رات عاشقان رسول کو امیر علیہ سنت بغدادی نسخہ استعمال کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ آپ کی ترغیب پر عاشقان رسول بڑی 11ویں شریف کی رات میں لنگر غوثیہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ امیر علیہ سنت کی ترغیب پر سینکڑوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے روزہ رکھنے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امیر علیہ سنت شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کو کتنے پیارے پیارے القابات سے یاد کرتے ہیں۔ ان القابات سے آپ کی غوث پاک سے سچی محبت کی جھلک نظر آتی ہے۔ مثلا 11ویں والے آقا، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث السمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، پیر پیراں، میر میراں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی اولیاء کرام سے محبت کی جھلک ہم نے سنی۔ امیر علیہ سنت کی اس محبت کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی غوث پاک کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ یاد رہے کسی پیر کامل سے مرید ہونے کی بہت برکتیں اور فائدے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اور جو میر پور کشمیر میں اس سنت و برے اجتماع میں جمع ہیں، مرید ہونے کی بڑی برکتیں ہیں۔ مثلا اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، نماز روزے کی پابندی نصیب ہوتی ہے، فرض علوم سیکھنے کی مدنی سوچ ملتی ہے، حلال حرام کی پہچان نصیب ہوتی ہے،
احترام مسلم اور جذبہ ایمانی نصیب ہوتا ہے. مرید ہونے کی برکت سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، دل میں عبادت کا شوق اور تلاوت قرآن کا ذوق ملتا ہے، بری صحبت سے بچنے کا ذہن بنتا ہے، دین کی معلومات حاصل ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ نصیب ہوتی ہے، دینی دنیاوی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور مرید ہونے کی برکت سے انسان کا کردار اچھا ہو جاتا ہے. امیر علیہ سنت سے بیعت ہو کر لوگوں کو کیا کیا فوائد حاصل ہوئے، کیا کیا برکتیں نصیب ہوئیں. امیر علیہ سنت سے مرید ہو کر کئی عالم بن گئے، مفتی بن گئے، حافظ بن گئے، گھر میں مدنی ماحول بن گیا، چہروں پر داڑیاں آ گئیں، امامیں سج گئے، مدینے کی محبت نصیب ہو گئی، حج کا شوق پیدا ہو گیا، کئی حاجی بن گئے، گانے گانے والے، نعتیں پڑھنے والے بن گئے، نعتیں سننے کا ذوق نصیب ہو گیا، عشق رسول ملا، اعلیٰ حضرت کا تعارف ملا، غوث پاک کا تعارف ملا. ہاں امیر علیہ سنت ہی کی جو ہے وہ بیعت کی برکتیں ہیں. وہ نوجوان جو کل تک جمعہ تو جمعہ عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے، آج کورس کر کر کے مصلی امامت پر کھڑے نظر آ رہے ہیں. وہ نوجوان جو کل تک ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے، آج ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومتے نظر آ رہے ہیں. وہ کل تک جو کسی دنیا کے گناہوں کے اڈوں پہ پڑے تھے، آج مدینے کی حاضری کے لیے روتے نظر آتے ہیں. وہ کل تک جو اپنی جوانیوں کو نشے میں برباد کر رہے تھے، آج عشق رسول کا جام پی رہے ہیں، آج نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. وہ کل تک جو دنیاوی بازاروں میں گالی گلوچ بکتے پھر رہے تھے، آج نیکی کی دعوت دیتے نظر آ رہے ہیں، فیضان سنت کا درس دیتے نظر آ رہے ہیں. وہ کل تک جو حرام میں پڑے ہوئے تھے، آج حلال روزی کے لیے کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں. اسکول آف تھاٹ بدل دیا، کمپلیٹلی تھنکنگز کا جو انداز بدل دیا. یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی برکتیں، یہ ہے بیعت کی برکتیں، یہ ہے نسبت کی برکتیں. یہ تو دنیا کی مثالیں نظر آ رہی ہیں. قبر و حشر کے جو معاملات ہیں، قبر و محشر میں جو اللہ کے نیک بندوں کی نسبت کی برکتیں حاصل ہوں گی، ان کا تو انداز ہی نرالا ہوگا. اور میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم سب بھی اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بن جائیں، غوث پاک کی نسبت اختیار کر لیں، غوث پاک کا جو ہے فیضان جاری ہو جائے، غوث پاک کی نسبت مل جائے، طالب ہو جائیں، مرید ہو جائیں. مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں بیعت کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. اب براہ راست بیعت ہو سکتے ہیں، مکتوب کے ذریعے بیعت ہو سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے جو ہے وہ مختلف چینل، مدنی چینل پر مختلف نمبرز دیے جاتے ہیں، مدنی چینل پر مختلف نمبر دیے جاتے ہیں. آپ ویب سائٹ پر رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے ذمہ داران کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا بستہ لگا ہوا ہے، یہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں. بیعت ہونے کے لیے مختلف جو ہے وہ یہ آپ کو سہولیات فراہم کی گئی. الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات کم و بیش 105 شعبے قائم ہو چکے ہیں، اور ان میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہے. الحمدللہ اس کے ذریعے قرآن پاک درست مخارج سے پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے اور مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں. آپ بھی مدرسۃ المدینہ آن لائن کی سروس سے مختلف کورسز کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، درست مخارج سیکھ سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت، چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. گھر میں آنے جانے کی کچھ سنتیں اور آداب یہاں بیان کی جاتی ہیں. جب گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ کریم کی مدد شامل حال رہے گی. گھر میں داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. تو یہ دعا جب گھر میں داخل ہوں تو اس کے پڑھ لیں. دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے، پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے، اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھے. انشاءاللہ روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی. ایسے مکان میں جانا ہو جہاں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو فرشتے سلام کا جواب دیں گے. یا اس طرح کہے السلام علیکہ ایہا النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے. جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیے السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟
اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بخوشی لوٹ جائیے، ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو۔ جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو سنت یہ ہے کہ پوچھئے کون ہے۔ باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلاً کہے محمد الیاس، نام بتانے کی بجائے اس موقع پر مدینہ، میں ہوں، دروازہ کھولو وغیرہ کہنا سنت نہیں۔ جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ دروازہ کھلتے ہی گھر کے اندر نظر نہ پڑے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب، 312 صفحات مشتمل کتاب بہار شریعت، حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب، اس کے علاوہ امیر علیہ سنت کے 2 رسائل، 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ہدیۃً طلب کیجیے اور پڑھیے۔ اور سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔